الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستغفر الله. سبحان الله وبحمده. سبحان گزشتہ کے سبقوں سے بدعات کے اور اہل بدعات کے رد پر قرآن کریم کی آیات پیش کی جا رہی ہیں، جن سے یہ مضمون اور مسئلہ بیان ہوتا ہے کہ بدعت کتنا بڑا گناہ، جرم اور اللہ کی نافرمانی ہے۔ اس کو سمجھنا اور جاننا لازم ہے کہ جب آدمی ایک گناہ اور جرم کو گناہ اور جرم تصور کرے گا تب اس سے بچنے کی کوشش کرے گا، اور خدا نخواستہ اگر اس میں ملوث ہے تو وہ اس سے توبہ کرے گا، بچے گا۔ جب وہ اس کو اپنی غلطی، گناہ اور جرم ہی تصور نہ کرے تو پھر کاہے کا اس سے اجتناب کرے گا، کس چیز کی معافی اور توبہ کا طلبگار ہوگا؟ تو قرآن مقدس نے بدعت کو شرک کے بعد سب سے بھاری اور وزنی گناہ اور جرم قرار دیا ہے، اور اہل بدعت کو قرآن مقدس نے رد کرتے ہوئے کہیں ظالم قرار دیا، کہیں اللہ کے دردناک عذاب کا انہیں سزاوار ٹھہرایا۔ تو یہ مختلف قرآن مقدس کی آیات سے مضمون آ رہا ہے۔ چنانچہ آج کے سبق کی آیت میں 8ویں پارہ سے سورۃ الانعام آیت 153 میں بھی یہی مسئلہ اور مضمون آ رہا ہے۔ فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، وَأَنَّ اور بے شک، هَذَا یہ، هَذَا اس میں اشارہ ہے، اس کا مشار الیہ، یعنی جب هَذَا کا ہم نے معنی کیا یہ تو اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کے یہاں مختلف اقوال ہیں لیکن مطلب ایک ہے، انجام کار کے اعتبار سے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں اس سے مکمل دین اسلام مراد ہے، وَأَنَّ هَذَا اور یہ دین اسلام۔ بعض کہتے ہیں
کہ اس سورۃ الانعام میں بیان ہونے والے مضامین مراد ہیں کہ فرمایا وَأَنَّ هَذَا، اور یہ یعنی اس سورت میں بیان ہونے والے مضامین. اور بعض فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے اس رکوع میں یہ صفحے کی پہلی سطر کے آخر سے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ سے جو مضمون بیان ہو رہا ہے یہ اس سے مراد ہے، مگر ان اقوال میں کوئی تعارض اور تضاد نہیں ہے، اس لیے کہ سورۃ الانعام مراد ہو اس کے مضامین تو تب بھی وہ دین اسلام کے اہم عنوانات ہیں، اور اس سے ماقبل بیان ہونے والی آیتوں کے مضامین مراد ہوں تو یہ بھی دین اسلام کے اہم نکات اور مضامین ہیں. تو فرمایا وَأَنَّ هَذَا، اور یہ قرآن، یہ دین اسلام صراطی میرا راستہ ہے، صراطی میرا راستہ ہے، مستقیماً سیدھا. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ ہے میرا صراط مستقیم، اور یہ ہے میرا صراط مستقیم. فَاتَّبِعُوهُ، پس اس کی اتباع کرو، اس میرے صراط مستقیم کی سیدھی راہ کی. فَاتَّبِعُوهُ، پس اس کی اتباع اور پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا، اور مت تم تابعداری کرو، السبل جمع ہے سبیل کی، السبل جمع ہے سبیل کی، سبیل کا معنی راستہ، السبل کئی راستے. فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور اس کے علاوہ دیگر راستوں کی اتباع اور تابعداری نہ کرو، میرے صراط مستقیم کی. فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع اور تابعداری کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس کے علاوہ دیگر راستوں کی اتباع اور پیروی نہ کرو. اگر تم نے کی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، تم متفرق ہو جاؤ گے، تقسیم ہو جاؤ گے. فتفرقا، جدا ہو جاؤ گے، اس صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ گے، علیحدہ ہو جاؤ گے، اس سے محروم ہو جاؤ گے. فتفرقا بکم، تم متفرق ہو جاؤ گے، بکھر جاؤ گے، دیگر راہوں پہ پڑھ کر منتشر ہو جاؤ گے. عن سبیلہ، اس سیدھی راہ سے، عن سبیلہ، اس سبیل سے، سیدھی راہ سے جو میرا صراط مستقیم ہے، اس سے تم متفرق ہو جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے. لہذا میری صراط کی راستے اور سبیل کی فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرتے رہو، اور اس کے علاوہ جو دیگر راہیں ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا، ان پر مت چلو، ان کی اتباع اور پیروی نہ کرو. اگر کی تو نتیجہ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اس میرے صراط مستقیم سے، سبیل سے مراد صراط مستقیم، اور میرے پیش کردہ سیدھے راہ سے، اللہ کی راہ سے تم بھٹک جاؤ گے، متفرق اور جدا ہو جاؤ گے. ذالکم، اس چیز کی تمہیں، وصاکم، وصیت یعنی تاکیدی حکم کرتا ہے تمہیں اللہ، بھی ساتھ اس کے، لعلکم تتقون، تاکہ تم صراط مستقیم سے بھٹک جانے سے بچ جاؤ. تقوی کا لفظی معنی بچ جانا، تاکہ تم دین حق سے محروم نہ ہو جاؤ. لعلکم تتقون. تو یہ آیت ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. اس پر اول تو ایک حدیث پاک سنیے. حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے مسند احمد، ابن ماجہ وغیرہ میں یہ حدیث ہے کہ فرماتے ہیں کنا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اور مجلس میں تھے کہ آپ نے ہمارے سامنے ہماری موجودگی میں
فخطا خطن ہاکذا امامہ، آپ نے ایک سیدھا خط کھینچا، لکیر لگائی آپ نے، سیدھا خط کھینچا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ھذا سبیل اللہ، یہ ہے اللہ کی سبیل، سبیل کا معنی راستہ، یہ ہے اللہ کا راستہ، صراط مستقیم، دین حق، جنت کی شاہراہ، یہ ہے اللہ کا راستہ۔ اور حدیث میں آتا ہے خطین عن یمینہ و خطین عن شمالہ، آپ نے پھر کچھ خطوط، نقش اور لکیریں کھینچی اس کے دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی، دو لکیریں آپ نے لگائی دائیں طرف اور دو بائیں طرف، فرمایا ھذہ سبیل الشیطان، یہ شیطان کی راہ ہے، ان پہ شیطان بیٹھا ہے اور وہ انسان کو بہکانے والا ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا فرمان، اس آیت کی روشنی میں آپ نے یہ کچھ فرما کر اور یہ نقشے کے طور پہ خطوط کھینچ کر آپ نے بات سمجھائی، ثم تلا ھذہ الآیہ وان ھذا صراطی مستقیما، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے یہی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، سیدھا خط کھینچا تو فرمایا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راہ ہے، یہ دین حق اور دین اسلام ہے۔ اور اس کے دائیں بائیں جو خطوط کھینچے، لکیریں لگائیں، تو فرمایا یہ شیطان کے راستے ہیں، یہ گمراہی کے راستے ہیں، یہ کفر و شرک اور بدعات کے راستے ہیں۔ تو اس پر نبی علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور اس کو بطور شاہد کے پیش کیا۔ اس سے سمجھانا یہی مقصود تھا کہ یہ جو سیدھا خط لگایا تو یہی صراط مستقیم ہے، اور جس کے دائیں بائیں شیطان کی راہی ہے تو لا تتبعوا السبل، ان راستوں کی اتباع و پیروی نہ کرو۔ اس آیت میں دو لفظ آ رہے ہیں، ایک ہے سبل، ایک ہے سبیل۔ لفظ کتنے آ رہے ہیں؟ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، السُّبُلَ، اور فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ایک لفظ آ رہا ہے سبیل، ایک سبل۔ آپ کی توجہ چاہوں گا، تھوڑا سا اہم موڑ آیا ہے۔ بعض محرفین قرآن پاک کی تحریف کرنے والے، یہ غیر مقلدین جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلواتے ہیں، وہ یہاں پہ ایک آیت کا یہ غلط معنی کرتے ہیں اور ڈنڈی لگاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی راستے پر، سبیل پر رہو، اس کی اتباع اور تابعداری کرو، اور جو اس کے علاوہ دیگر راہیں ہیں ان پر نہ چلو۔ کیا مانا؟ حنفی نہ بنو، امام ابو حنیفہ کی فقہ پر مالکی نہ بنو، امام مالک کی فقہ پہ نہ چلو، حنبلی نہ بنو، شافعی نہ بنو۔ وہ کہتے ہیں السبل سے مراد یہ چار فقہ کے امام اور ان کی فقہ مراد ہے، لہذا ان میں سے کسی کے راستے پر نہ چلو، ان کی بات کہہ رہا ہوں۔ اب تم ایک سبیل پر چلو، حدیث کی اتباع اور پیروی کرو، اہل حدیث بن جاؤ۔ ان کی بات کو سمجھے ہو تب اس کا جواب سمجھ آئے گا۔ سبل، کئی راستوں پر نہ چلو، حنفیوں کا ایک راستہ ہے، ایک مالکیوں کا، ایک شافعیوں کا، ایک حنبلیوں کا راستہ ہے، یہ تو سبل کئی راستے ہیں۔ اور حق کا راستہ تو ہمیشہ ایک ہوتا ہے، ایک سے زائد حق کے راستے نہیں ہوتے، لہذا تم سبیل پر چلو، ایک راستے پر کیا حدیث پر چلو، یہ حق والا راستہ ہے۔ تو وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اس آیت سے مراد بلا تتبعوا السبل، کئی راستوں کی تابعداری نہ کرو، یعنی حنفی نہ بنو، یہ ان کا طرز ہے۔ شافعی مالکی حنبلی نہ بنو، تم کیا کرو؟ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ عن سبیلہ، تم ایک صراط مستقیم اور سبیل کی فاتبعوہ تابعداری کرو، اور وہ ہم ہیں یعنی اہل حدیث پر۔ اب اس کا ایک ہے الزامی جواب۔ الزامی جواب سمجھتے ہیں؟ جیسی شکل ویسی، کہ تم نے یہ دعویٰ کیا کہ ہمیشہ حق والا راستہ ایک ہوتا ہے، ایک سے زائد راستے حق والے نہیں ہوتے،
اور دعوے میں کیا نتیجہ نکالا؟ سبیل پر چلو سبل پر نہ چلو۔ ہم نے کہا یہ تمہاری بنیاد ہی غلط ہے۔ کئی راستے بھی حق کے ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ ایک ہی راستہ حق والا ہوگا، کئی راستے بھی حق اور ہدایت کے ہوتے ہیں جمع، کئی راستے حق اور ہدایت کے ہوتے ہیں اور سبل ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ سبیل ہی ہو، ایک ہی راستہ، سبل کئی راہیں بھی حق کی ہوتی ہیں۔ لہذا یہ جو چاروں راہیں ہیں یہ چاروں حق والی راہیں ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی وغیرہ، یہ سب حق والی راہیں۔ یہ تمہاری بنیاد ہی غلط ہے کہ ایک راستہ حق کا ہوتا ہے، ایک سے زائد راستے حق والے نہیں ہوتے۔ ہم قرآن کریم سے دکھائیں گے، قرآن کہے گا سبل کئی راہیں حق کی ہیں۔ ذرا یہاں نشانی رکھو اور دیکھیے ذرا 21واں پارہ، صفحہ 645، سورہ عنکبوت کی آخری آیت نمبر 69، صفحے کی دوسری سطر مل گیا جی؟ والذین رومانو، اور وہ لوگ جاہدوا جو کوشش کرتے ہیں، جد و جہد کوشش کرتے ہیں، فینا ہمارے متعلق، اللہ فرماتے ہیں ہمارے متعلق، ہمارے بارہ میں کیا مانا؟ حق کی تلاش کرنے کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں، تو نتیجہ ان کے دلوں میں طلب انابت پیدا ہوئی، تو اللہ فرماتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں تو ہم لنہدینہ کا نام تاکید کا، آگے نون مشدد، یہ بھی تاکید ثقیلہ کا معنی کریں گے، البتہ ضرور بالضرور ہم کھول دیتے ہیں، واضح کر دیتے ہیں، ہم ان کی رہنمائی کرتے ہیں، سبلنا، سبل ہے کہ سبیل ہے؟ سبیلنا یا سبلنا؟ سبیل کی جمع سبل، ہم ان کے لیے کئی راہیں کھول دیتے ہیں ہدایت کی، کئی راہیں کشادہ کر دیتے ہیں، اور ان کی ہدایت کے لیے ہم سبلنا کئی سبیلیں کھول دیتے ہیں۔ جمع ہے کہ واحد ہے؟ جمع ہے۔ وہ بنیاد ہی غلط ہے کہ حق والا راستہ ہمیشہ سبیل ایک ہی ہوتا ہے، سبل جو ہیں یہ باطل ہیں۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا، نتیجہ سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ الزامی جواب کہا، ان کے سوال اور اعتراض کے مناسب جواب، کیونکہ تحقیقی جواب ہر کسی کے دماغ کے دروازے پہ دستک نہیں دیتا اور نہ اسے قبول کرتا ہے، اس کے دماغ کی سطح کے مطابق اسے جواب ہے کہ تو نے جو بنیاد باندھی وہ بنیاد ہی تیری باندھتے رہے۔ تو نے کہا سبیل ایک راستہ حق والا، سبل کئی راستے ہوں تو وہ سب گمراہی کے۔ ہم نے کہا قرآن کہتا ہے لنہدینہم سبلنا، یہ سب ہدایت کی سبل اور راہیں ہیں، اور اللہ اس کوشش کرنے والے کے لیے ان کی رہنمائی کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ البتہ ساتھ ہے المحسنین المخلصین، اخلاص والوں کے ساتھ۔ ایک اور مقام دیکھیں گے، پیچھے آ جائیے ذرا، 6 پارہ میں سورۃ المائدہ، سبحان اللہ، صفحہ 174، مل گیا جی؟ یہ آیت نمبر 14 کے بعد 15 شروع ہو رہی ہے، تو آیت ذرا تفصیلی ہے، خیر یہاں سے ذرا دیکھیں۔ مل گیا جی؟ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب یہود و نصارا، قد جاءکم، تحقیق آ پہنچا تمہارے پاس، رسولنا، ہمارا رسول نبی علیہ السلام، کیا کرے گا؟ یبین لکم، وہ کھول کر بیان کرے گا تمہارے اس لیے، کثیرن، وہ بہت ساری چیزیں،
مما کنتم تخفون من الکتاب، جو تھے تم اس سے پہلے چھپاتے کتاب سے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت ساری چیزوں کا بوجھ تم سے ہٹائے گا، درگزر کرے گا، بوجھ ہٹائے گا جو از خود تم نے اپنے اوپر لاگو کر رکھی ہے۔ خیر، قد جاءکم، قد تحقیق، جاءکم آ پہنچا تمہارے پاس، من اللہ اللہ کی طرف سے، نور نور روشنی، کون سا نور اور روشنی؟ فرمایا وہ کتاب، یہ واو تفسیریہ، یعنی واو کا معنی یعنی کتاب، یہ عظیم الشان کتاب، مبین اور روشن اور کھلم کھلی کتاب، یہدی کہ ہدایت دیتا ہے، بھی اللہ اس کتاب کے ذریعے اللہ کریم کس کو ہدایت دیتا ہے؟ ماننا، من اتبع، من اس کو ہدایت اللہ کریم دیتا ہے، اتبع رضوانہ، جو اللہ کی رضا کا متلاشی اور اتباع کرنے والا ہو، اللہ کریم اسے ہدایت دیتا ہے۔ کیسے؟ سبل السلام، سبل السلام، سبیل تو نہیں ہے نا، سبل ہے، سبل السلام، اس کے لیے سلامتی کی کئی راہیں، سلامتی کی کئی راہیں اللہ کریم کھول دیتا ہے، اور وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے اللہ ان کو نکال لیتا ہے ظلمات، کفر کے اندھیروں سے، شرک کے اندھیروں سے، بدعات کی ظلمتوں سے، إِلَى النُّورِ، طرف نور ہدایت کے، وَيَهْدِيهِمْ اور ان کو راہ دکھلاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، صراط مستقیم کی، سبل السلام جمع ہے کہ واحد ہے؟ اب اپنے سبق ہے، صفحہ 235۔ تو کیا کہتے ہیں؟ سبل جو ہے یہ گمراہی کی راہیں ہوتی ہیں، سبیل ایک ہی راستہ حق کا ہوتا ہے، سمجھ گئے وہ بات؟ اس کا ایک جواب دیا کہ یہ تمہاری بنیاد ہی غلط ہے، سبل کئی راہیں بھی حق اور ہدایت اور سلامتی اور اسلام کی ہوا کرتی ہیں، قرآن کریم نے خود اس کو بیان کیا، اس پر وہ بہت زور دیتے ہیں، حق کی ایک سے زائد راہیں نہیں ہو سکتی۔ ہم نے کہا چار کو ماننے سے پریشان ہو، چار فقہا ائمہ اربعہ، چار کو ماننے سے پریشان ہو تو 1.25 لاکھ کم بیش کو کیسے مانیں گے؟ آپ نہیں نہ پہنچے۔ چار کو ماننے سے پریشان ہو، 1.25 لاکھ کم بیش انبیاء علیہ السلام کو کیسے مانو گے؟ وہاں تو 1.25 لاکھ کم بیش کی بات ہے، یہاں تو فقط 4 کی بات ہے۔ جب ایک ہی کو ماننا ہے تو دیگر انبیاء کا بھی انکار ہوگا۔ کہتے ہیں ان کا مشن ایک تھا، پیغام ایک تھا، بے شک کا اولین مقصد کوئی شک نہیں، ایک تھا، لا الہ الا اللہ، لیکن سب کی شریعتیں مختلف تھیں، احکام، اعمال، شریعتیں سب پیغمبروں کی مختلف تھی۔ تو اسی سے ایک بات سمجھ لینی چاہیے، سب کا عقیدہ، مشن، پروگرام، کاز اور دعوت انبیاء کی ایک تھی، لیکن شریعتیں، احکامات مختلف تھے۔ اسی طرح چاروں فقہ کے اماموں کا ایمان، عقیدہ، مشن، کاز، نظریہ، دعوت ایک ہے، لا الہ الا اللہ، کتاب و سنت، اور ان کے فقہی مسائل وہ مختلف ہیں۔ تو جیسے انبیاء کا مشن ایک، شریعتیں مختلف ہیں، چاروں فقہا کا مشن ایمان عقیدہ ایک، کتاب و سنت کے عین مطابق، ان کی فقہ جدا ہے، استنباطی اجتہادی مسائل جدا جدا ہیں۔ جیسے وہاں انبیاء کی شریعتیں مختلف ہونا قابل گرفت نہیں، چاروں فقہا کی فقہی مسائل میں اختلاف ہونا یہ بھی قابل گرفت نہیں۔ بات سمجھ گئے ہو؟ باقی جو بات ہے نا سبل اور سبیل کی، تو یہاں جو آیت میں اصل کو تحریف کرتی ہے نا، تو تب اس کے مطابق ہم نے جواب ذکر کیا۔ اصل یہاں ان فروعی اور فقہی مسائل کی بات ہی نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے ایمانیات میں، ایمانیات کی بات ہو رہی ہے کہ
کہ اللہ کریم فرماتے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، صراط مستقیم وہ ایک ہی راستہ ہے، اور فَاتَّبِعُوهُ اس کی اتباع و تابعداری کرو۔ یہ فقہا کے فقہی مسائل کی بات ہی نہیں ہو رہی، وہ اپنی طرف سے اس کی منمانی تعبیر اور وہ تعبیر فاسد کرتے ہیں۔ اور آگے جو منع کیا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ کہ فرمایا کئی راہوں کی اس سے ہٹ کر اتباع و تابعداری نہ کرو، تو ان راہوں سے مراد وہ فقہ کے مذاہب اور ان کے فقہی مسائل نہیں، وہ شیطان کی گمراہی والی راہیں ہے، جیسا حدیث آپ کو سے پہلے سنا چکا ہوں۔ وہ شیطان کی ابلیسی راہیں مراد ہے۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر ان پہ چلو گے تو سبیل صراط مستقیم تم سے رہ جائے گی، اس سے ہٹ جاؤ گے اور کٹ جاؤ گے۔ لہذا ان شیطانی راہوں کی، کفر و شرک والی راہوں کی، بدعات والی راہوں کی اتباع و تابعداری نہ کرنا۔ باقی اگر منزل ایک ہو، راستے جدا ہوں، تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں۔ وہ دونوں آیتیں جو سبل کی آپ نے دیکھی نا، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ ان کے لیے راہیں تو کئی کھولتا ہے، پر منزل تو ایک ہی پر پہنچنا ہے کہ ایمان اور ہدایت مل جائے۔ سبل السلام، راہیں تو اللہ کئی ان کے لیے واضح کرتا ہے، منزل تو ایک ہے، یہدی بہ اللہ، ہدایت کا مل جانا۔ تو راستے کئی ہوں، جدا جدا اور مختلف ہوں، پر منزل ایک ہو تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ تعجب وہاں ہے، خرابی وہاں ہے جہاں منزل جدا جدا ہو جائے۔ یہ ہماری جامع مسجد ہے، اس کی طرف ایک ہی راستہ آتا ہے، راستے تو مختلف آتے ہیں، ادھر سے بھی راستہ آتا ہے، گلی آتی ہے، پیچھے سے بھی آتا ہے، دائیں بائیں سے آتے ہیں، سارے نمازی ایک ہی راستے سے آتے ہوں گے؟ کوئی کسی راستے سے، کوئی کسی راستے سے، کوئی کسی راستے سے، لیکن سب کی منزل ایک ہے۔ تو کسی آنے والے، کسی راستے سے آنے والے نمازی پر کوئی اعتراض بن سکتا نہیں، منزل ایک ہے۔ اسی لیے ہدایت کی کوئی راہ ہو، اس کی جب منزل ایک ہے کتاب و سنت کی اتباع اور پیروی کرنا، تو پھر راہوں کا جدا جدا ہونا یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ ہاں، کفر کی راہ اس کی منزل الگ ہو جاتی ہے کہ اس کا انجام ہلاکت ہے، شرک کی راہ اس کی منزل جدا ہو جاتی ہے، رب کا در چھوڑ کے غیروں کے در پہ جاتا ہے، بدعات کرنے والے بدعتی کی راہ جدا ہو جاتی ہے کہ پیغمبر کی سنت کی بغاوت لازم آتی ہے۔ جب ان کی راہیں جدا ہیں تو تب قابل گرفت ہیں کہ ان کی منزل بھی جدا جدا ہو گئی، وہ حق والی منزل تک پہنچنے والے ہی نہیں ہیں۔ تو یہاں اسی بات کا ذکر ہے، سبیل جو فرمایا صراط مستقیم کو، تو یہاں یہ دعوت فکر دی کہ صراط مستقیم پر رہو، شیطان کی راہیں وہ تمہیں منزل مقصود سے جدا کر دے گی اور تمہاری منزل تم سے ختم ہو جائے گی۔ اس لیے وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ان شیطان کی راہوں کی اتباع و تابعداری نہ کرو۔ عرض یہ کر رہا تھا، لفظ آیت میں دو آ رہے ہیں، ایک سبیل اور دوسرا سبل۔ اس پر یہ بات عرض کی، ایک تو اس آیت کا غلط معنی بیان کیا جاتا ہے اور صرف اہل حق کو پریشان کیا جاتا ہے، اس سے فقہ کی اور فقہا کی راہیں مراد ہی نہیں ہے۔ تو یہاں فرمایا سبیل کی اتباع کرو، سبیل رسول، ان ھذا صراطی مستقیما، سبیل رسول کی اتباع کرو، نبی کے راستے کی۔ سبیل سے کہیں دوسری تو نہیں سمجھ بیٹھے نا، وہ بھی معاشرے میں سبیلیں لگتی ہیں، خیال کرنا، سبیل کا معنی راستہ، سبیل کا معنی راستہ، اس کی اتباع کرو اور سبل کی اتباع کرنے سے بچو۔ اب سبیل رسول ہے کیا؟ ان سبیل لگانے والوں کو بھی یہ بتاؤ کہ تم نے سبیل کو سمجھے کوئی نہیں۔ سبیل رسول جس کی اتباع کا حکم دیا فَاتَّبِعُوهُ کو ہے کیا؟ اس کے لیے ذرا دیکھیے گا 13واں پارہ سورہ یوسف،
394 صفحہ 394 سورہ یوسف کا آخری رکوع سورت کی آیت نمبر 108 تقریباً صفحے کے درمیان مل گیا جی. فرمایا قل ھذہ سبیلی، قل فرما دیجیے ھذہ یہ ہے، ھذہ یہ ہے، سبیلی میری سبیل میری راہ، سبیلی اے منہاجی سنتی میرا منہاج، میرا طریق، میرا سبیل اور میری سنت یہ ہے. یہاں پہ بات ہے چھوڑ رہا ہوں کہ ھذہ اس میں اشارہ ہے تو اس کا مشار الیہ کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں وہ سورہ ہود کی ابتدا ہے جو اس سے پہلے گزر چکی ہے. سورہ ہود کی ابتدا کی الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ تعبدوا الا اللہ. قل فرما دیجئے میرے پیغمبر ھذہ سبیلی یہ ہے میری راہ. کون سی؟ اللہ تعبدوا کہ نہ تم عبادت کرو الا اللہ سوائے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. ھذہ سبیلی یہی میں اللہ کے محبوب کی سبیل ہے، یہی میرا راستہ ہے، یہی میرا طریق ہے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی سور و پکار نہ کرو. نہ یا رسول اللہ مدد، نہ یا علی مدد، نہ پینتن پاک مدد تے نہ 12 تے 14 مدد. اللہ کے سوا کسی کی پکار نہ کرو. یہ ہے پیارے پیغمبر کی سبیل. اور دوسرا فرماتے ہیں ھذہ کا اشارہ سورہ یوسف کے درمیان سے ہے. درمیان میں کیا ہے؟ حضرت یوسف جیل کی تنگ و تاریک کوٹڑی میں ہے اور خوابوں کی تعبیر پوچھنے والے جیل کے ساتھیوں سے فرمایا خوابوں کی تعبیر تمہیں بتلا دیتا ہوں، پہلے مجھ سے رب کی توحید تو سن لو. یا صاحب السجن، کہاں کہہ رہا ہے؟ جیل میں. وہ توحید سننے کے لیے آئے تھے؟ کیا پوچھنے آئے تھے؟ خوابوں کی تعبیر. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تعبیر بعد میں، پہلے رب کی توحید پر تقریر. وہ ماحول بھی دیکھے، جگہ بھی دیکھے، نزاکت کو بھی دیکھے. آج مولوی کہتا ہے ذرا ماحول بن جائے پھر توحید بیان کریں. جب ماحول بن گیا تو پھر تیری توحید بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ابھی ماحول نہیں بنا. نبی علیہ السلام نے جب کوہ صفا سے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، ماحول بنا ہوا تھا. ماحول بنتے ہی مسئلہ توحید کے بیان سے، سنت کے بیان سے ہے. اس سے ہٹ کر کس بنیاد پہ ماحول بنائے گا؟ تو یہی ماحول بنانے والا مسئلہ ہے، اسی کی بنیاد پر ہے. حضرت یوسف فرماتے ہیں یا صاحب السجن، آئے میرے جیل کے ساتھیوں، قید کے ساتھیوں. ارباب، ارباب جمع رب کی. ارباب کیا بہت سارے مشکل کشا اور حاجت روا، خیر بہتر ہے بہت سارے، اور وہ بھی متفرق الگ الگ، کوئی کسی مرض کے لیے، کوئی کسی غرض کے لیے، کوئی کسی ضرورت اور حاجت کے لیے. متفرق کئی مشکل کشا اور حاجت روا جیسے قوم نے بنا رکھے ہیں وہ بہتر ہے. یا ام اللہ الواحد القہار، ایک اکیلا اللہ جو سب پہ بھاری اور سب پہ نگہبان ہے، وہی اکیلا مشکل کشا بہتر ہے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں ہے. اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ ھذہ سبیلی ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا، نہیں تم پوجا اور عبادت کرتے ان ہستیوں کی مگر ان کے نام ہی نام نرے رکھے گئے ہیں. کچھ تم نے رکھ لیے، کچھ تمہارے ابا و اجداد تمہیں رکھ کر کے دے گئے ہیں، انہوں نے رکھ لیے ہیں. ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان. ان کے یہ ہے جہاد کرنے والی قوم، یہ جہاد کرنے والی قوم.
اس کو بھی کہتے شیطان نے بھیجے تو سائز یا صاحب کی تسلی ہو تو یہ بیان ہو رہی ہے نا اللہ کی مطلب وہ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے معبود اور مشکل کشا ہونے پر کوئی دلیل نازل بے دلیلہ مذہب مشرک دا، بے دلیلہ مذہب مشرک دا. ٹھیک ہے جا جلدی واپس آ، سبق میں پڑھ لگی ہے. بے دلیلہ مذہب مشرک کا اللہ فرماتے ہیں ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، نہیں حکم چلتا سوائے اللہ کے، اور اللہ کریم کا ہر حکم چلتا ہے. حاکم حقیقی صرف اللہ کی ذات ہے، اس نے حکم دیا ہمارا اللہ تعبدوا الا اياه، کہ نہ تم عبادت کرو سوائے اسی ہی کے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. یہ ہے ھذہ سبیلی، یہ اللہ کے محبوب کا راستہ ہے، آپ کی سبیل ہے. اور یہاں بھی اشارہ کیا ھذہ سبیل، آیت کو دیکھو، فرما دیجئے میرے پیغمبر یہی ہے راستہ میرا، منہاج میرا کون سا، ادعو الی اللہ، کہ میں بلاتا ہوں لوگوں کو طرف کس کی طرف، ہاں، نہ گھوڑے تازیے تابوت کی طرف، نہ قبر حجر کی طرف، نہ دربار مزار کی طرف، نہ زندوں مردوں کی طرف، نہ بتوں مورتیوں کی طرف. میں بلاتا ہوں تو ادعو الی اللہ، کس کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کی طرف، کس کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کی الی اللہ. اور بلاتا بھی کیسی ہوں، علی بصیرت، بصیرت کی بنیاد پر، حجت اور دلائل و براہین کی بنیاد پر جن سے قرآن بھرا پڑا ہے. آنا میں بھی اللہ کی طرف بلاتا ہوں، وَمَنِ اتَّبَعَنِي، وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور میری اتباع اور تابعداری کرنے والے ان کی بھی یہی دعوت ہے، ادعو الی اللہ. آپ نہیں نہ پہنچے نقطے پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار اور پہچان ذکر کر دی ہے کہ جو میرا تابعدار ہوگا، میری اتباع کرنے والا ہوگا، وہ بھی کہے گا ادعو الی اللہ، وہ بھی میری دعوت پہ ہوگا، میرے طرز پہ ہوگا، میرے سبیل پہ ہوگا. تو یہ ہے ھذہ سبیلی، سبیل رسول. وہ کیا ہے، ادعو الی اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ سبیل رسول ہے. ایک اور مقام دیکھو، 19واں پارہ سورہ الفرقان، صفحہ 577. مل گیا جی صفحہ، آیت نمبر 27، صفحے کے آخر سے تیسری سطر. یہ آیت بھی مستقل رد ہے بدعت اور اہل بدعت. فرمایا وَيَوْمًا، کرو مانو، اور اس دن یعز الظالم علی یدیہ، یعز کاٹ رہا ہوگا، یعز کاٹ رہا ہوگا کون، الظالم ظالم، مشرک اور بدعتی، کاٹ رہا ہوگا ظالم اس دن، یعنی قیامت کے دن، علی یدیہ، اپنے ہاتھوں پر. جیسے آدمی حسرت، افسوس، ندامت، پریشانی کی انتہا کو ہو نا، تو اپنے ہاتھ اپنے منہ میں دے لیتا ہے. دیکھتے رہتے ہو جی، اپنے ہاتھ اپنے منہ میں دیتا ہے. یہ دنیا میں تو صرف منہ میں ہاتھ دیتا ہے، دانتوں میں دبا لیتا ہے، لیکن قیامت کے دن کی ہولناکی اور حسرت اس قدر شدید ہوگی کہ اللہ فرماتے ہیں یعز الظالم علی یدیہ، خالی منہ میں ہاتھ دیکھ کر پریشان ہو کر نہیں بیٹھ جائے گا، یہ اس کو دانتوں سے کاٹے گا اور اپنے وجود کا بھی سے خیال نہیں ہوگا. وہ ہلکے کتے کی طرح، ہلکا کہتے ہو جی، کیا کہتے ہو جی، ہلکا کتا، وہ کیا ہوتا ہے، ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے نا، وہ اپنے آپ کو کاٹتا ہے،
اپنے آپ کو زخم لگاتا ہے اور اسے دھیان ہی نہیں ہوتا. یہ قیامت کے دن ہر مشرک اور ہر بدعتی اس ہلکے کتے کی طرح ہوگا، اپنے آپ کو کاٹ رہا ہوگا اور اپنے نقصان کا اسے دھیان اور ہوش بھی نہیں ہوگا. وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، اور زبان سے یقول یہ کہتا ہوگا یا لیتنی. دنیا میں تو کہتا ہے حرج کیا ہے، حرج یہ ہے، یہ حرج ہے. یا لیتنی، ہائے کاش، ہائے ہائے کی آواز ہے. یا لیتنی، ہائے میری کمبختی، ہائے کاش. اتخذت، کاش کے لی ہوتی، اختیار کی ہوتی میں نے، مع الرسول، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی معیت اور اتباع میں، سبیلا، سبیل راستہ لیا ہوگا، اللہ کے نبی کے سبیل اور راستے پر میں نے اس کو اختیار کیا اور اس پہ چلا ہوتا تو آج یہ حسرت اور ندامت کا منہ مجھے نہ دیکھنا پڑتا. لیکن کیا کیا میں نے؟ آپ کے سبیل اور راستے پر نہیں چلا، آپ کے مشن اور دعوت کو قبول نہیں کیا. یا ویلتا، یا ویلتا لیتنی، یا ویلتا لیتنی، ہائے ہائے میری کمبختی، ہائے میری شامت، ہائے افسوس، ہائے افسوس. لم اتخذ، نہ لیا ہوتا میں نے، فلانن، فلانے کو نہ بنایا ہوتا، لم اتخذ نہ بنایا ہوتا، فلانن میں نے فلانے کو، خلیلن دوست، فلانے کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ، اپنا مطبوع نہ بنایا ہوتا، اس کے پیچھے چل کر اپنی زندگی کو میں نے ضائع نہ کیا ہوتا. لم اتخذ فلانن، فلانن فلانے کو، کسی کا مخصوص نام نہیں لیا. کوئی ایک ہو تو کبھی کسی ملا کے پیچھے، کبھی کسی بابے کے پیچھے، کبھی باپ دادا اپنا اس کا طریقہ اور اسے کلچر یاد آیا اس کے پیچھے، کبھی معاشرے کی چال ڈھال کے پیچھے کوئی ایک ہو تو اس کا نام لیتا. کہتا ہے لم اتخذ فلانن، کاش کے فلانے فلانے کو میں نے اپنا خلیلن، دلی دوست، دلی دوست سے مراد اپنے لیے آئیڈیل، نمونہ، پیشوا اور رہبر و رہنما نہ بنایا ہوتا، بلکہ رسول کی سبیل اور راستے پر چلا ہوتا. لیکن آپ کے راستے کو اختیار نہیں کیا، میں فلانے فلانے کے پیچھے چلتا رہا. نتیجہ کیا نکلا؟ لقد، البتہ تحقیق، اضلانی، اس کمبخت نے مجھے دور کر دیا، اس نے مجھے دور کر دیا. عن الذکری، عن الذکری، اس نصیحت نامے قرآن پاک سے، بعد اذ جاءنی، بعد اس کے کہ وہ میرے پاس آ پہنچا تھا. وہ مسئلہ توحید، مسئلہ تبارک کہ برکات دہندہ فقط اللہ ہے، مسئلہ توحید لا الہ الا اللہ، اور یہ قرآن مقدس یہ میرے پاس آ پہنچا تھا، لیکن میں نے فلانے فلانے کو اپنا آئیڈیل اور مذہبی رہنما بنایا. ان کم بختوں نے مجھے اضلنی عن الذکر، اس قرآن سے دور کر دیا. اس قرآن سے کیا کر دیا؟ دور کر دیا. غور کر لے میرا دوست، جو قرآن سے دور کرنے والا ہو وہ ہے لم اتخذ فلان خلیلا، وہ تیرا برا دوست اور تیرا نمونہ اور آئیڈیل ہے جس نے تجھے رب کی کتاب سے دور کر دیا. قیامت کے دن خود بھی اللہ کے عذاب کا ایندھن بنے گا اور تیرے لیے بھی ہلاکت کا باعث بنے گا. یہ دنیا میں پہچان کروا دی قرآن کے اندر کہ جو قرآن سے دور کرنے والا ہے وہ تجھے جنت سے دور کرنے والا ہے. جو قرآن سے دور کرنے والا ہے، حق اور پیغمبر کی سبیل اور راستے سے تجھے دور کرنے والا ہے. وَقَالَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور ہے شیطان انسان کو خذولا، دغا دینے والا، موقع پہ چھوڑ جانے والا اور اسے خالی رکھنے والا. تو یہ قال الشیطان للانسان خذولا، تو یہاں بھی سبیل رسول کو واضح کیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سبیل اس سے جو ہٹ گیا تو پھر وہی انسان قیامت کے دن
حسرت اور ندامت میں کھڑا ہوگا۔ آئیے سبق کی آیت پر، تو فرمایا اس سبیل کی اتباع کرو۔ صفحہ نمبر 235۔ سبیل رسول سمجھ آئی ہے؟ توحید و سنت، کتاب و سنت، یہ سبیل رسول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور بے شک یہ میرا راستہ ہے مستقیم سیدھا۔ فَاتَّبِعُوهُ، اس کی کیا کرو؟ اتباع کرو، اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور سبل کی اتباع اور پیروی نہ کرو، سبل کی اتباع اور پیروی نہ کرو۔ مجاہد تابی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت مجاہد تابی، یہ حضرت عبداللہ بن عمر کا شاگرد ہے، وہ فرماتے ہیں یہاں السبل سے مراد البدع، بدعات کی راہیں ہیں۔ کون سی راہیں مراد ہے یہاں سے؟ بدعات کی راہیں، یہی ابلیس کی اور شیطانی راہیں ہیں۔ تو قرآن کی آیت کا معنی تابی کے فہم اور مطلب کے مطابق کیا ہوگا؟ توحید و سنت والے صراط مستقیم اور پیغمبر کے راستے کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، بدعات والے راستوں پہ مت چلو، بدعات کے راستے اختیار نہ کرو۔ یہ کون ہے؟ کوئی دیوبندی بریلوی اہل حدیث کا عالم نہیں، یہ صحابی کا شاگرد ہے جس نے قرآن کا یہ مطلب اور معنی صحابی سے سمجھا، صحابی نے پیارے پیغمبر سے سمجھا، اس کی سند بھی دے۔ تابعی نے عبداللہ بن عمر سے، عبداللہ بن عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حضرت مجاہد فرماتے کیا ہے؟ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اللہ نے جو منع کیا ان راہوں کو اختیار نہ کرو، اس سے راہ البدع، یہ بدعات کی راہ مراد ہے۔ اور حضرت ابن عطیہ رحمہ اللہ بہت بڑا بزرگ ہے، یہ بھی فرماتا ہے اہل البدع، یہ اہل بدعت کی راہیں ہیں، ان سے منع کیا جا رہا ہے۔ تو یہ واضح طور پہ تابعین اور متقدمین مفسرین معنی کرتے ہیں کہ السبل سے مراد بدعات کی راہیں ہیں، اور قرآن منع کر رہا ہے لا تتبعوا، بدعات کے راستے پر نہ چلو، بدعت والا عقیدہ بھی اختیار نہ کرو، بدعت والا عمل بھی اختیار نہ کرو۔ ان راہوں پہ اگر چلے، بدعات کا ارتکاب کیا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، تم جدا ہو جاؤ گے، علیحدہ ہو جاؤ گے، محروم ہو جاؤ گے، عن سبیلہ، توحید و سنت والی راہ سے، قرآن و سنت والی راہ سے تم متفرق اور منتشر ہو جاؤ گے۔ قرآن نے جملہ دے دیا، جو بدعات کے راستے کو اختیار کرتا ہے وہ صراط مستقیم پر باقی رہ سکتا نہیں۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، جو بدعات کا ارتکاب کرتا ہے وہ صراط مستقیم سے بھٹک جاتا ہے، جو بدعات سے بچتا ہے، شرک سے بچتا ہے، وہی صراط مستقیم پر رہتا ہے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اللہ